بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بر سے مراد ہوتا ہے ایسا عمل جو اللہ کریم کو پسند آئے۔ اس کا ترجمہ خیر کا عمل بھی کرتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں، لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورها، لیکن سادہ سا اور سلیس اگر ہم کرنا چاہیں تو مفہوم یہ ہوگا کہ جو عمل اللہ کریم کو پسند آئے اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ تو فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کریم کی رضا کو پانے کے لیے جب آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، انفاق سے بنیادی طور پر مراد تو خرچ ہوتا ہے، اور وہ خرچ جو اطاعت الہی میں کیا جائے اسے انفاق کہتے ہیں، لیکن یہ صرف خرچ تک محدود نہیں ہے۔ کوئی عمل، کوئی کام ہم اپنی عملی زندگی میں، تعلیم و تعلم میں، تحریر و تقریر میں، معاملات میں یا عبادات میں جو کام بھی ہم کرتے ہیں وہ تب تک اللہ کریم کو منظور نہیں ہوتا جب تک آپ اپنی طرف سے اسے بہتر سنوار کر اور پسندیدہ بنا کر پیش نہیں کرتے۔ ایک سادہ سا اصول ارشاد فرما دیا کہ کوئی ایسی چیزیں، کوئی ایسے کام جو خود تمہیں پسند نہ ہوں، کوئی ایسی چیز آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے پاس آپ اسے خود استعمال کرنا پسند نہیں کرتے، تو وہ کون سی نیکی ہوگی؟ نیکی تو یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو محبوب ہوں، آپ کو پسند ہوں، وہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں تاکہ قربانی کا ایک جو ہے عمل وہ ظہور پذیر ہو اور پتہ چلے کہ آپ نے اپنی ضرورت کاٹ کر یا اپنی خواہش کو پیچھے کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی پسندیدہ اور محبوب ترین چیز دی۔ اس لیے کہ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی آپ دیتے ہیں وہ ضائع نہیں جاتا، اس کی کسی رسید کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ریکارڈ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کریم ذاتی طور پر اس کو جانتے ہیں، اللہ کے ذاتی علم میں ہوتی ہے وہ چیز، اور اللہ کی رضا کے لیے آدمی کو سب سے محبوب اپنی خواہشات ہوتی ہیں۔ اب خواہشات کی تکمیل میں اگر وہ مرضیات باری اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دیتا ہے اور اپنی خواہشات کو
دبا دیتا ہے، اپنی خواہشات سے صرف نظر کر کے اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ کام ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ ہم کروڑوں ہی خرچ کریں۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب اللہ کی راہ میں خرچ کا معاملہ آتا ہے تو جن لوگوں کے پاس زیادہ سرمایہ ہے وہ بڑا کھلے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں اور بمشکل اپنی گزر اوقات کرتے ہیں، اور اگر اللہ کی راہ میں دیتے بھی ہیں تو امراء کے مقابلے میں وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو زیادہ یا کم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں جو آپ دیتے ہیں اس میں کتنا خلوص ہے۔ اور اگر ایک کروڑ پتی لاکھوں بھی خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اور ایک مزدور جو 100 روپیہ یا 200 روپیہ دن کا کما کر لاتا ہے، جس سے اس کا مشکل سے گزارا ہوتا ہے، اس میں سے وہ 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اس کروڑ پتی کے 1 لاکھ سے اس غریب کا 1 روپیہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، اس پر زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو سلیقہ ہے وہ یہ ہے کہ خلوص سے کیا جائے اور ایسی چیزیں دی جائیں جو پسندیدہ ہوں، جو آپ کو خود بھی پسند ہوں۔ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جو چیز ہم ناقابل استعمال سمجھتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، تو فرمایا وہ تو آپ نے ویسے بھی پھینک دینی تھی جو آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ نہ دینے سے تو بہتر ہے کہ ضائع کرنے کی بجائے چلو کسی غریب فقیر کو دے دی جائے، لیکن یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی بھلائی نہیں ہے۔ بھلائی یہ ہے کہ پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں دی جائیں۔ اور سب سے مشکل یہ ہوتا ہے اس میں کہ آدمی اشیاء بھی دے سکتا ہے، پیسہ بھی دے سکتا ہے، سب سے مشکل یہ ہوتا ہے کہ اپنی خواہشات نفس کو قربان کر کے اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف قدم بڑھائے۔ یا اسی طرح اللہ کی راہ میں لوگ جان دیتے ہیں تو بڑی محبوب ہوتی ہے، بندے کو اپنی جان بچانے کے لیے سارے ہیلے کرتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں وہ جان قربان کر دیتا ہے تو اللہ کریم کو بہت پسند آتی ہے۔ تو نیکی یہ ہے، بھلائی یہ ہے، عند اللہ مقبول وہ بات ہوتی ہے کہ جس میں آپ اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو قربان کر کے اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب اس پہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم خرچ بھی کریں تو پھر اس کا حاصل کیا ہوگا۔ یا ایک اور بڑا عجیب ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے نیکی کر کے دین پر بڑا احسان کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، وہ دراصل ہماری اپنی کوتاہیوں کا ثمر ہوتی ہیں۔ ہم سے جب غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے جب کوتاہیاں ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم پر مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے۔ لیکن یہ ماننے کی بجائے کہ یہ میری کسی غلطی کا نتیجہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں جی ہم نے دین کا وہ فلاں کام کیا اور اس کے لیے ہمیں یہ قربانی، ہم پر یہ مصیبت آئی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دین کا کوئی کام ہم کرتے ہیں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ ہم اسلام پر یا اللہ پر یا اللہ کے نبی پر احسان نہیں کرتے۔ یہ احسان اللہ کا ہے کہ وہ کسی سے اپنی عبادت کرائے اور کسی کو یہ توفیق بخشے کہ وہ اسے یاد کرے یا اس کی بارگاہ میں سرو سجود ہو۔ لیکن جب ہم اپنے فیصلوں میں غلطیاں کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، اور بیشتر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے فیصلوں میں لالچ کا عنصر غالب ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے مجھے فلاں چیز مل جائے گی یا فلاں بندے کے ساتھ تعلق رکھنے سے مجھے یہ چیزیں مل جائیں گی، تو جب آگے چلتے ہیں اور نقصان ہوتا ہے تو احسان ہم پھر دین پر کرتے ہیں۔ یا بعض کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جی ہم ذکر کرتے ہیں اس لیے ہم پر مصیبت آ گئی،
جب سے نماز شروع کی ہے تب سے پریشانی آ گئی. نماز، ذکر، یاد الہی اور نیکی یہ تو پریشانیوں کا حل ہے اور دوا ہے. اگر ذکر کرنے کے بعد بھی، پنجگانہ نماز ادا کرنے کے بعد بھی، رزق حلال کھانے کے بعد بھی تکلیف آ رہی ہے تو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ میرے کردار میں کہاں کوئی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے تکلیف آ رہی ہے. رہی یہ بات کہ توفیق ذکر ہو گئی یا اللہ کی عبادت کی توفیق ہو گئی تو یہ بندے کا احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. اور کچھ بدوی لوگ جو تھے انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ ہم نے آپ کا ساتھ دیا اور ہم نے کلمہ پڑھ لیا، تو اللہ کریم نے قرآن حکیم میں جواب دیا کہ انہیں کہو کہ اپنے اسلام کا احسان آپ پر نہ کریں کہ یہ اسلام لائے اور آپ پر بڑا احسان کیا، بلکہ انہیں کہو کہ یہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ تمہیں توفیق بخشی اسلام قبول کرنے کی. تو اگر ہم نیکی کرتے ہیں یا اللہ کی راہ میں کوئی محنت کرتے ہیں یا ذکر اذکار میں محنت کرتے ہیں یا تبلیغ دین میں محنت کرتے ہیں یا عبادات میں محنت کرتے ہیں تو وہ ہمارا احسان نہیں ہے. منت منے کہ خدمت سلطان میں کنی، منت او بیداں کہ بخدمت گزاشتت. فرمایا کہ یہ احسان نہ کرو کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں، یہ بادشاہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ملازم رکھ لی. اور دنیا و امور میں تو ہم یہ سب سمجھتے ہیں، اگر ہمیں کوئی ملازمت دے دیتا ہے تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ میں اس کی خدمت کر رہا ہوں، اس کا احسان مانتے ہیں کہ اس نے مجھے ملازمت دے دی، میں چھوڑ دوں گا تو کوئی اور آ جائے گا، کسی اور کو دے دے گا. لیکن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ہم احسان کر رہے ہیں، جی ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم تبلیغ کر رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں. نہیں میرے بھائی، اس کا احسان ہے کہ کسی کو وہ توفیق دیتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے. یہ اس کا احسان ہے کہ کسی کے دل میں اپنی یاد بسا دیتا ہے. یہ اس کا احسان ہے کہ کسی کو توفیق عمل عطا کر دیتا ہے. تو وہ شاعر نے کہا کہ احسان نہ کرو کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بلکہ احسان بادشاہ کا ہے کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا. رہی یہ بات کہ نیکی کا کیا ہوگا، فرمایا اللہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے، وہ ذاتی طور پر جانتا ہے. اور تم جو نیکی کرتے ہو تم اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہو، اور وہ جب بدلہ دے گا وہ اپنی شان کے مطابق دے گا. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. رہ گئے یہ یہود و نصارہ، تو یہ سارے بنی اسرائیل سے آ رہے ہیں، تو ان پر اللہ کے اتنے احسانات تھے کہ اللہ نے ان پر کوئی خاص پابندی تک عائد نہیں کی تھی، اور ان کے لیے ہر چیز حلال کر دی تھی سوائے اس کے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود جو چیزیں چھوڑ دی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی مرض ہو گیا اور اس میں انہوں نے نظر مانی کہ اللہ کریم اگر مجھے اس بیماری سے صحت دے دے تو میں اپنی سب سے پسندیدہ غذا جو ہے وہ چھوڑ دوں گا. اور یہ ان کی شریعت میں جائز ہوگی، ہماری شریعت میں اس طرح کی نظر ماننے کا کوئی جواز نہیں ہے. اللہ نے انہیں صحت دے دی تو انہیں اونٹ کا گوشت بہت پسند تھا، انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا ترک کر دیا. چنانچہ جب تک تورات نازل نہیں ہوئی تو بنی اسرائیل کو بھی یہ آزادی تھی کہ سب کچھ حلال ہے سوائے اونٹ کے گوشت کے، اور وہ خود یعقوب علیہ السلام نے ترک کیا تھا، امت کو بھی ترک کرنا پڑا. اور پھر جب تورات نازل ہوئی تو جو اس میں احکام آئے تب تک تو انہیں کوئی خاص پابندی نہیں تھی. قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. تم جو شکایتیں کرتے ہو کہ ہم نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی، تو تم نے کون سی قربانی دی؟ تمہیں تو دین میں بہت سی چھوٹیں ملتی نہیں، رعایتیں ملتی نہیں، اور تم نے تو بڑی موج میں زندگی گزاری. اور اگر تمہیں اس بات پہ اعتراض ہے تو اپنی کتاب لے آؤ، تورات لے آؤ اور اسے پڑھو، ہمارے سامنے پڑھ کر دکھاؤ. اگر سچے ہو تو تورات میں سب بات واضح ہو جائے گی. لیکن
ایسا کرنے کی بجائے تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون۔ کوئی بات جو اللہ کی طرف سے فرض نہیں ہے اسے ضروری بتانا، یا کوئی چیز جو اللہ نے حرام نہیں کی اسے حرام کہنا، یا کوئی چیز جو اللہ نے حلال نہیں فرمائی اسے حلال کہنا، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو آدمی کو دین سے خارج کر دیتی ہیں۔ حرام کو حلال بنانا یا حلال کو حرام کہنا یہ کفر ہے اور آدمی دین سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حرام کو اگر کوئی حلال کہے گا تو اللہ نے حرام کی ہے، اب وہ حلال کہے گا تو یقیناً اللہ کے حوالے سے کہے گا۔ کوئی یہ تو نہیں کہتا، کوئی بھی جو جھوٹ بولتا ہے وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے تو یہ چیز حرام کی ہے میں حلال کر رہا ہوں، وہ بھی اللہ ہی کے ذمہ لگاتا ہے، نہیں جی اللہ نے حلال کی ہے۔ تو فرمایا اللہ پر جھوٹ بولنا کفر ہے، لہذا حرام کو حلال کہنا اور حلال کو حرام کہنا یہ کفر ہے۔ بلکہ بڑی عجیب بات ہے، ہمارے ہاں میں ایک دن دیکھ رہا تھا فقہ کی کتاب، تو وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی چوری کی مرغی پکڑتا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے ویسے ہی مار کے کھا جائے کیونکہ وہ حرام تو ہے، لیکن اگر ذبح کرے گا تو جرم بن جائے گا کہ اس نے حرام کو حلال کرنے کی کوشش کی۔ یعنی بڑی عجیب بات ہے کہ چوری کا جانور کسی کی مرغی پکڑ لی یا بھیڑ پکڑ لی، بکری پکڑ لی، اب وہ کھانے کے لیے اسے فرمایا اسے ذبح، فقہا فرماتے ہیں اسے ذبح نہ کرے، بس ویسے ہی مار کے کھا جائے، حرام ہے، حرام کے طریقے سے کھائے، اور حرام کو حرام کر کے کھائے اور حرام جان کر کھائے تو یہ گناہ ہوگا۔ لیکن اگر اسے حلال سمجھے گا یا ذبح کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے حلال کر رہا ہے، تو حرام کو حلال کرنا تو کفر ہے، حرام کو حرام کھانا گناہ ہے، حرام کو حلال کہنا کفر ہے۔ اور فقہائے کرام اللہ ان پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ بات کی انتہائی نچلی تہ تک انہوں نے معاملات صاف کر دی ہیں۔ اسی طرح سود کو اللہ نے حرام قرار دیا، اب حرام ہے، ہم نے کیا کیا، اس کا نام یا مارکپ رکھ دیا یا منافع رکھ دیا۔ بھئی نام بدلنے سے کسی چیز کی حقیقت بدل سکتی ہے؟ اگر ہم اونٹ کا نام بھیڑ رکھ دیں تو کیا اونٹ بھیڑ بن جائے گا؟ کتے کا نام بکری رکھ دیں تو حلال ہو جائے گا؟ نام بدلنے سے نہیں، اصل شے جو ہے ویسی ہے، اور ہم حرام کھانا چاہتے ہیں تو کم از کم اسے حرام سمجھ کر کھائیں اور یہ جانیں کہ ہم حرام کھا رہے ہیں تو یہ گناہ ہوگا۔ لیکن اگر حرام کو حلال سمجھ کر کھایا تو یہ کفر ہوگا۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ یہ ہیلا اب بہت کیا جاتا ہے، اور یہ بنیادی طور پر یہ یہود و نصارہ کا اہل کتاب کا وتیرہ تھا، وہ اس طرح سے کرتے تھے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا فمن افترى علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، یعنی اللہ نے حرام کی وہ کہتا ہے حلال ہے، اللہ نے جو چیز حلال کی اسے وہ کہتا ہے حرام ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کریم پر جھوٹ بولتا ہے، اور جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا بے انصاف ہے۔ قل صدق اللہ، میرے حبیب آپ فرما دیجئے جو کچھ اللہ نے فرمایا وہ سچ ہے، اس میں کسی رائے برابر شبہ کی گنجائش نہیں۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، یہود و نصارہ دعویٰ کرتے تھے کہ جی ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور ہم ملت ابراہیمی ہیں، ہم ان کی قوم ہیں اور ہم ان کے پیروکار ہیں۔ تو فرمایا بنیادی ایک ہی بات کو دیکھ لو کہ ابراہیم علیہ السلام تو بڑے کھرے اور سیدھے مواحد توحید پرست اللہ کے مواحد اور کھرے مسلمان تھے، اور شرک کا شائبہ تک بھی ان کی راہ گزر میں نہیں تھا، کسی قسم کا تعلق ان کا شرک سے نہیں تھا، اور تم بنیادی طور پر ہی مشرک نے اللہ کے لیے بیٹے تجویز کیے، بیویاں تجویز کی، اور تم نے اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات میں شرک کیا، اللہ کی صفات میں لوگوں کو شریک کیا،
تمہارا طرز عمل عقیدے سے لے کر عمل تک مشرکانہ ہے، تم شرک میں لتھڑے ہوئے ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ شرک کا شائبہ تک بھی نہیں، تم کیسے ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہو سکتے ہو؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام تو وہ عظیم اللہ کا خلیل تھا جس سے اللہ نے دوبارہ تعمیر بیت کی سعادت بخشی، اور بیت اللہ کوئی عام مقام نہیں ہے، بیت اللہ وہ مقام ہے، ان اول بیت، روئے زمین پر سب سے پہلا جو گھر بنا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مکان دنیا میں سب سے پہلا تعبیر فرمایا وہ بیت اللہ شریف ہے، اور مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جس جگہ پر بیت اللہ شریف ہے یہ وہ نقطہ تھا کہ سارا پانی ہی پانی تھا ہر طرف، اور اس پر یہ ایک نقطہ پانی کی جھاگ میں اللہ کریم نے رکھا تھا، اور یہ مرکز ہے دنیا کا، اور اس سے پھر ساری زمین پھیلائی گئی اور اس میں پہاڑ اور وادیاں بنائی گئی، میدان بنائے گئے، چشمے جاری کیے گئے، دریا بنائے گئے، اور ساری چیزیں وجود پذیر ہوئیں، لیکن بنیادی طور پر یہ ایک نقطہ تھا پانی کے اوپر جہاں بیت اللہ شریف ہے۔ اور آدم علیہ السلام جب تشریف لائے اور ان کی ملاقات اما ہوا سے ہوئی مقام عرفات پر، تو عرفات سے چل کر وہ بیت اللہ شریف کے مقام پر اذن الہی تشریف لائے، اور اللہ کے حکم سے اس گھر کی تعمیر فرمائی، اور تب سے اب تک اور جب تک دنیا قائم ہے یہ ایک پہلا گھر ہے جو تعمیر کیا گیا، اور یہ ایک واحد گھر ہے جو صرف اللہ کا ہے اور جہاں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے، اور اس کی اپنی برکات ہیں، تجلیات ذاتی کا محبت ہے۔ بلکہ جہاں بیت اللہ شریف ہے یہ مقام صرف زمین نہیں، اس کے انوارات و تجلیات عالم امر سے آتے ہیں، اور عرشوں سے گزرتے ہوئے، آسمانوں سے گزرتے ہوئے، بیت اللہ شریف سے گزرتے ہوئے، دوسری طرف سے زمین کو عبور کرتے ہوئے، آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے، عرشوں کو عبور کرتے ہوئے عالم امر میں جا ملتے ہیں، اور وہ اتنے قوی اور مضبوط ہیں کہ کوئی چیز بیت اللہ شریف کے اوپر سے گزرنے کی جرت نہیں کرتی۔ پرندے ہوا میں ہوں تو بیت اللہ شریف کے اوپر سے گزرنے کی جرت نہیں کرتے۔ بلکہ میری ایک دفعہ امریکہ میں ایک پائلٹ سے ملاقات ہوئی جو بنیادی طور پر مصر کا رہنے والا تھا، اور امریکہ میں وہ پرائیویٹ جہاز اڑاتا تھا۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ میں فائٹر پائلٹ تھا، اور جو مصر کی بڑی جنگ ہوئی تھی جس میں اسرائیل سے انہوں نے نہر کا کنارہ خالی کرا لیا تھا اور بہت دور تک دھکیل کر اسرائیل کو لے گئے تھے، وہ کہہ رہا تھا کہ اس جنگ میں ایز اے فائٹر پائلٹ اس میں نے حصہ لیا تھا۔ تو وہ کہتا تھا کہ ہم جب پریکٹس کرتے تھے، جہاز اڑاتے تھے، تو ہمیں بڑی سختی سے یہ بتایا جاتا تھا کہ کہیں بھول کر بھی بیت اللہ شریف کے عین اوپر جہاز کو آنے نہیں دینا۔ میں نے کہا مصر تو مسلمان ملک ہے تو وہ بیت اللہ کی عزت کرتے ہوں گے۔ اس نے کہا جی نہیں، عزت کرنا یا اس کا ادب کرنا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہاں سے کافروں کے جہاز بھی نہیں گزرتے۔ وجہ کہنے لگا اگر عین بیت اللہ کے اوپر آ جائے تو سارے ڈیجٹ ڈسٹرب ہو جاتے اور پھر وہ واپس درست نہیں ہوتے۔ اب جہاز اور بالخصوص جو لڑاکا جہاز ہے ان کی رفتار اتنی ہوتی ہے کہ آدمی کوئی دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھ کے کوئی تعین نہیں کر سکتا، اس کے وہ ڈیجٹ اور سوئیاں ہی ہوتی ہیں جو اس کو بتاتی ہیں
کہ تم کتنی بلندی پر ہو یا زمین کس مقام پر ہو یا تم سے کس طرف ایئرپورٹ ہے یا تمہیں جانا کہاں ہے، تمہاری منزل کہاں ہے. تو اگر وہ ڈیجٹ ہی ڈسٹرب ہو جائے تو جہاز بغیر تباہی کے اس کا اور کوئی انجام نہیں ہوتا. تو کہہ رہا تھا کہ اگر کہیں کسی بھی بلندی پر جہاز عین بیت اللہ کے اوپر آ جائے تو اس کے سارے ڈیجٹ جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں. اتنی حدت ہوتی ہے اور اتنی شدت ہوتی ہے تجلیات باری میں، جو مسلم تو مسلم مشینیں بھی، جاندار تو جاندار مشینیں بھی محسوس کرتی ہیں. تو فرمایا یہ پہلا گھر تھا، یہ مرکز ہے جہاں سے زمین بھی پھیلائی گئی. بے بکۃ مبارکن، برکت والا مکہ مکرمہ میں، وہدی للعالمین، جو سارے جہانوں کے لیے مرکز ہدایت رہا ہے اور رہے گا. فی آیات بینات، اس میں بہت کھلی کھلی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم علیہ السلام وہاں موجود ہے. مقام ابراہیم ایک پتھر ہے سفید رنگ کا، بڑا خوبصورت، بڑا ہارڈ، بڑا سخت. کیونکہ یہ سفید رنگ کے پتھر جتنے ہوتے ہیں جیسے سنگ مرمر ہے تو یہ عام پتھروں کی نسبت کئی گنا زیادہ سخت ہوتے ہیں. تو ایک چوکور پتھر ہے جو وہاں اب بھی رکھا ہوا ہے، جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر دیوار تعمیر فرماتے رہے. اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑاتے تھے، گارا پکڑاتے تھے. تو اس پتھر میں اللہ نے یہ کرامت رکھ دی، معجزہ رکھ دیا کہ انہیں کوئی چیز اٹھانی ہوتی تو وہ نیچا ہو جاتا، اور جب وہ پکڑ لیتے تو وہ وہاں لے جاتا جہاں دیوار میں لگانی ہے، اور جس طرف دیوار تعمیر کرنی ہے بیت اللہ کے گردا گرد گھومتا رہتا. تو ممکن ہے اس کے اوپر نیچے آنے جانے میں شاید، کیونکہ وہ بہت چوڑا بہت لمبا نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے حضرت کو کوئی لغزش ہوتی ہوئی کچھ، تو اس پتھر نے اتنی جگہ دے دی کہ کم از کم آپ کے پاؤں مبارک سارے پتھر کے اندر چلے گئے، اور اس نے نیچے سے قدوم مبارک کو پکڑ لیا کہ آپ کو کوئی چکر نہ جھٹکا نہ لگے. تو اب تک اللہ نے اسے ایسا محفوظ کیا کہ وہ اب تک بیت اللہ شریف میں مقام ابراہیم موجود ہے. جو لوگ عمرے پہ، حج کے پہ اللہ جنہیں یہ سعادت بخشتا ہے تو وہ اس کی زیارت کرتے ہیں، اور طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 نوافل ادا کرنا ضروری ہوتے ہیں طواف کی تکمیل کے لیے. تو وہ پتھر اب تک بھی وہاں موجود ہے، اور قدوم مبارک جس طرح اس میں دھس گئے تھے وہ اتنی ہی گہرائی میں اسی طرح وہ نشان بھی اس پر اب موجود ہیں. ومن دخلہ کان آمنا، اور بہت بڑی فضیلت جو ہے بیت اللہ شریف کی اور حرم بیت اللہ کی یہ ہے کہ جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا. گناہگار داخل ہوا، اس نے توبہ کی، توبہ قبول ہوئی، عذاب الہی سے امن میں آ گیا. اور اگر کوئی دشمن بھی یا مجرم بھی حرم میں داخل ہو جائے، حد حرم میں، صرف بیت اللہ میں نہیں، حد حرم میں کوئی مجرم بھی داخل ہو جائے تو شرعی حکم یہ ہے کہ وہاں اسے نہیں پکڑا جائے گا. ہاں اس کا آپ راشن بند کر دیں، اس کا پانی بند کر دیں، اسے مجبور کریں کہ وہ حد حرم سے باہر نکلے تو باہر گرفتار کر سکتے ہیں، حد حرم میں اسے کوئی نہیں چھیڑ سکتا. اور حرم میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ وقت کے لیے حلال ہوا تھا کہ جب کفار نے فساد کرنے کی کوشش حرم میں کی تو حکم ہوا کہ ان کے ساتھ حرم میں جنگ کی جائے. ہمیشہ حرم میں یہاں تک ہے حرمت حرم کی کہ حد حرم دور دور تک ہے، بیت اللہ شریف سے باہر تک ہے، تو اس میں ویرانے بھی ہیں. اور اگر کوئی درندہ کسی جانور کو بھگاتا ہے شکار کرنے کے لیے اور وہ جانور بھاگ کر حد حرم میں چلا آئے تو درندہ اس کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی خطا کار گناہ گار جتنے بھی گناہ لے کے وہاں جاتا ہے، خلوص دل سے حرم میں داخل ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور آئندہ اپنی اصلاح کرنے کا عہد کرتا ہے تو اللہ کریم اس کی خطائیں معاف فرما دیتے ہیں اور وہ امن میں آ جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس نے حج کیا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے آج وہ دنیا میں پیدا ہوا. ساری خطائیں اس طرح جھڑ جاتی ہیں. لیکن اس کی جو حج کرتا ہے، حج کے لیے یہ شرط ہے
کہ اس پر حج فرض ہو، اپنے وسائل سے جائے، خلوص نیت سے جائے، صدق دل سے جائے، اور جو جو ارکان حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں اس طرح سے وہ ارکان پورے کرے اور وہاں رسومات اور رواجات میں نہ پڑ جائے۔ اور اگر میں سیر سپاٹے کے لیے جانا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ تو حج کے لیے جو جاتا ہے خلوص کے ساتھ اور وہاں اللہ سے فریاد کرتا ہے تو اللہ کریم اسے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں اور وہ امن اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی طرف سے لوگوں پر حج فرض ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے لوگوں کو حج کرنے کا، لیکن ان لوگوں کا من استطاع الیہ سبیلا جسے وہاں تک آنے جانے کی استطاعت ہو۔ اب اس استطاعت میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو وسائل آ جاتے ہیں کہ جہاں آدمی ہے وہاں سے سفر کر کے مکہ مکرمہ تک جانے کا، حج کے ایام وہاں گزارنے کا، واپس آنے کے اخراجات اس کے پاس ہیں، اور جو پیچھے جن کو والدین ہیں یا بچے ہیں یا جن کی ذمہ داری اس پر ہے، جن کو چھوڑ کر جانا ہے، ان کے واپس آنے تک بھی اخراجات اس کے پاس ہیں، کوئی انہیں بھی تنگی ترشی نہیں ہوگی، تو پھر اس پر حج فرض ہے کہ وہ جائے۔ یہ احباب جو کہتے ہیں میں حج پر جا رہا ہوں، مجھے چندہ دو، میری مدد کرو، مجھے پیسے دو، اس پر جب حج فرض ہی نہیں ہے تو وہ چندہ کیوں کرتا ہے، اور اسے چندہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر حج فرض ہی نہیں ہے۔ اور صرف حج عبادت نہیں ہے، مومن کی پوری زندگی عبادت ہے، جو اس پہ دیگر فرائض ہیں وہ پورے خلوص سے ادا کرے تو اللہ نے ثواب تو عطا کرنا ہے، اسے یہی حج کا ثواب دے دے گا۔ کسی نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صاحب، وسائل جو ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں وہ تو حج کے لیے جائیں گے، اور جو غریب ہوں گے اور دور دراز ہوں گے اور اسلام لائیں گے تو ان کا بھی جی تو چاہے گا، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس وسائل حج کے نہیں ہیں، اگر وہ اہتمام کر کے جامع مسجد میں جا کر باجماعت جمعے کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ اسے حج کا ثواب دیتا ہے۔ یعنی جس کے پاس وسائل نہیں ہیں اس کے تو مہینے میں 4 حج ہیں، تو اصل اجر تو اللہ کریم نے دینا ہے، وہ پابند نہیں ہے کہ کوئی مکہ جائے تو اسے اجر دے، اس نے اپنی مرضی سے دینا ہے، اور دینا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر، اطاعت پر، اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت پر، اور اس میں کتنا خلوص ہے، کتنی گہرائی ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اگر کوئی کفر اختیار کرتا ہے، اللہ کی عظمت کو نہیں مانتا، عبادات تو بعد میں آئیں گی، عبادات فرض ہوتی ہیں ایمان لانے کے بعد۔ سب سے پہلا فرض ہوتا ہے اللہ پر اور اللہ کے حبیب پر، دین پر ایمان لانا۔ جو ایمان ہی نہیں لاتا وہ یہ نہ سمجھ لے کہ کسی کا ایمان نہ لانا اللہ کی عظمت میں کوئی کمی کر دے گا، نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ اگر ساری دنیا ولی اللہ ہو جائے تو اس کی شان بڑھتی نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ ساری مخلوق کافر ہو جائے تو اس کی شان میں کمی نہیں ہوتی۔ یہ کمی اور بیشی ماننے والے یا انکار کرنے والے کے اپنے لیے ہے کہ اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اور انکار کرتا ہے یا کفر کرتا ہے تو اپنا نقصان کرتا ہے، خود تباہ ہو جائے گا۔ اللہ کی عظمت میں اور اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وَمَنْ كَفَرَ، اگر کوئی انکار کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ عالمین کا، مخلوق کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی عظمت قائم ہے اور وہ اپنی شان کے ساتھ قائم ہے، وہ کسی کے ماننے یا نہ ماننے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ماننے والے پر اس کا احسان ہے، اور جو نہیں مانتا وہ خود کو رحمت الہی سے محروم کر لیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی